دوستو، جہاں زمین آسمان سے ملتی ہے اور جہاں پیاسی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، وہاں ایک صحرا آباد ہے جسے تھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بادلوں کا انتظار ایک عبادت ہے اور بارش کا برسنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ سرائے تھر میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے؟ یہاں کے لوگوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ شادی کیسے کرتے ہیں؟ اور یہاں کے لوگوں کے نزدیک کون سا پرندہ مقدس سمجھا جاتا ہے؟ سرائے تھر میں کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں کا زمینی پانی کتنا نیچے ہے؟ ان تمام سوالوں کا ملے گا جواب اس ایک ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سرائے تھر پاکستان کے جنوب مشرقی اور بھارت کے شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 2,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 9ویں بڑے صحرا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سرائے تھر کی مجموعی آبادی غیر سرکاری اندازوں کے مطابق تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے قریب ہے۔ ہم دریائے سندھ کے مشرق کنارے سے جیسے جیسے صحرا کی طرف جائیں تو صحرائی باشندے نظر آئیں گے۔ شروع میں اکثر مسلمان ملیں گے، لیکن ہندو بھی نظر آئیں گے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ پاک و ہند کی سرحدوں کے قریب صحرا میں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نظر آئے گا۔ یہاں کی زمین خشک ہے، بارش کم ہوتی ہے، مگر دلوں میں محبت اور امید کی بارش کبھی نہیں رکتی۔ تھر میں زندگی پانی کے گرد گھومتی ہے۔ یہاں عورتیں دن کے 8 گھنٹے صرف پانی کی تلاش میں گزار دیتی ہیں۔ 100 فٹ گہرے کنویں سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ صرف پیاس نہیں بجھاتا، وہ اس تپتی زمین پر سانس لینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تھر کے لوگ سادہ مگر خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے گھر مٹی اور گھاس سے بنے ہوتے ہیں جو گرمی میں ٹھنڈے اور سردی میں گرم رہتے ہیں۔ خواتین صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام سنبھالتی ہیں اور مرد مویشی چرانے یا روزگار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تھر کی ثقافت اپنی رنگینی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کی خواتین شوخ رنگوں کے کپڑے پہنتی ہیں اور خوبصورت روایتی زیورات سے خود کو سجاتی ہیں۔ مرد پگڑی باندھتے ہیں جو نہ صرف ثقافت بلکہ عزت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ تھر کے لوگوں کا زیادہ تر انحصار مویشیوں پر ہوتا ہے۔ اونٹ، بکریاں اور گائیں ان کی معیشت کا اہم ذریعہ ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور کھیتی باڑی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، چونرا تھر کے خاص گھر ہوتے ہیں جو زلزلے اور گرمی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماروی کا کنواں، جسے تھر کی بہادری اور وفاداری کی عظیم علامت سمجھا جاتا ہے۔ مور ایک ایسا پرندہ ہے جو تھر کا یہاں کے لوگوں کا مقدس اور عزیز ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود تھر کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ یہاں کی زندگی مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ مزید آپ اس علاقے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔